والسماوات العلا الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى الله لا إله إلا هو لہ الاسماء الحسنى اتامر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ مشرکین مکہ نبی اکرم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رمضان المبارک کا آج غالباً دوسرا جمعہ ہے۔ آپ حضرات نے رمضان المبارک کی اہمیت، رمضان المبارک کی فضیلت، بابرکت مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، نزول قرآن کا مہینہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، ان گنت فضائل ہیں، قرآن میں بھی تذکرہ ہے، احادیث مبارکہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کی فضیلتیں بیان فرمائیں۔ قیامت والے دن فرمایا دو شفیع ہوں گے۔ شفیع سمجھتے ہو؟ سفارشی۔ ہمارا تو ساری زندگی کام ہی سفارش پر ہے، لیکن یاد رکھنا قیامت والے دن سفارش کرنے والا بھی اور جس کے لیے سفارش کی جائے گی، ان دونوں کا تذکرہ قرآن نے کیا ہے۔ اور یہ اٹل فیصلہ ہے قرآن کا بھی اور احادیث مبارکہ کا بھی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، کون سا خوش قسمت قیامت والے دن آپ کی شفاعت کا حقدار بنے گا؟ تو آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبی، جس بندے نے کیا کہا؟ پڑھ لو
ایلا کا پزورا ویا کانا لا الہ خالصا من قلبی. ایک تو ہے نا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ اتنے میں لیا ہے، یہ اتنے میں بیچوں گا، یہ بھی مسلمان ہے، اپنے آپ کو یہ مسلمان کہتا ہے. خالصا من قلبی، ضرور سفارش ہوگی. میرے آقا بھی فرمائیں گے صلی اللہ، آپ نے ارشاد فرمایا. لیکن یاد رکھنا، جن کو میں اور آپ سفارشی بنائے پھرتے ہیں نا، یہ کوئی نہیں ہوں گے. یہ تو جب بندہ وہاں پہ جائے گا نا، جانے کے بعد پھر اس کو خیال آئے گا کہاں گئے وہ جن کے بارے میں ہمیں یہ نظریہ دیا گیا تھا، یہ بچا لیں گے، چھڑا لیں گے، سفارش کر لیں گے، یہ کرنیاں والے ہیں، یہ بھرنیاں والے ہیں. فرمایا جب جائیں گے نا، یہ قرآن کہہ رہا ہے وَضَلَّ عَنْهُمْ، وہ ان سے گم ہو جائیں گے، کوئی نہیں ملے گا. آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ، رمضان بھی سفارش کرے گا، قرآن بھی سفارش کرے گا. ان سفارشیوں کو کوئی نہیں مانتا، ان سفارشیوں کو لوگ مانتے جو نہیں کرنے کے قابل ہیں. رمضان آئے گا اللہ کے دربار میں، ادھر روزے دار کھڑا ہوگا، اللہ کے دربار میں آ کے رمضان المبارک کہے گا مولا گرمیاں تھیں، سخت موسم تھا، پیاس ستاتی تھی، سب کچھ اس نے برداشت کیا، میرے ساتھ اس نے یاری پکی لگائی تھی، میں اس کا سفارشی ہوں. پھر آ جائے گا قرآن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا من صام رمضان، اور دوسری میں فرمایا من قام رمضان. دن کو ساما، رات کو کاما، ناما نہیں، نام یا نوم، نومتن کا مطلب سونا. آپ نے فرمایا رمضان جو ہے نا، رمضان من ساما، روزے کا تعلق دن کے ساتھ ہے نا، دن کو روزے کے ساتھ یاری، رات کو ذرا اونچا کہہ تو دو یار، کس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. ہماری یاری تو قرآن کے ساتھ ہے 2 رکعتوں والی، چل جا، کوئی 4 والا، اب تو نئے مزے بن گئے. 1445 سال کے بعد ملے ملوانے، فتنہ باز، ظالم دین کے نام پر ڈاکو. اور میں اپنے نوجوان بھائیوں کو بڑی خصوصیت کے ساتھ درخواست کرنا چاہتا ہوں، یہ غامدی، یہ وہ جیلمی مرزا، یہ بہت سارے فتنے باز آج انسانیت کو دین کے نام پر باطل رستوں پہ چلا رہے ہیں. اور ایک وہ ادھر ہمارا مفتی منیر شاکر ہے، تراویح نہیں ہے، دنیا کو دھوکہ دے رہے ہیں ظالم. کہاں ہے حدیث میں تراویح کا ذکر؟ کہاں ہے حدیث میں قرآن میں کہیں کا ذکر؟ معلوم ہوتا ہے ان کے دلوں میں بھی عمر کی دشمنی موجود ہے، ان کے دلوں میں بھی. لہذا آپ کو بھی پہچان کرنی چاہیے اور ان فتنے بازوں سے بچنا چاہیے. بہرحال لمبی بات ہے. فرمایا 2 رمضان اور قرآن اللہ کے دربار میں آئیں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ سفارش کریں گے، فیشفعان، اللہ ان کی سفارش قبول کرے گا.
اللہ ہم سب کو وہ نصیب فرمائے. اب میں اس موضوع پہ نہیں جانا چاہتا، میں دو چار باتیں کرنا چاہتا ہوں. الحمدللہ رمضان کا مہینہ گزر رہا ہے. اب میرے خیال میں 10 تو اب 11واں ہے. ہماری پنجابی میں کہتے ہیں اب اترائی پہ اترنے لگے روزے. فکر نہیں کرو، اب اترائی پہ بندہ جلدی نکل جاتا ہے. رمضان کے روزے تو ہم میں اور آپ رکھ رہے ہیں. کچھ شرائط ہیں قبولیت رمضان کی. اگر آپ ناراض نہ ہوں تو بتا دوں، رمضان کے روزے کی قبولیت کی شرائط ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ روزہ رکھنے والے کا رزق حلال کا ہو. کو سمجھ میں آیا؟ سود، رشوت، ناجائز منافع خوری، ایسا مال نہ ہو. رزق اگر حلال کا نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جس کے پیٹ میں ایک لقمہ حرام کا جاتا ہے، ایک لقمہ، 40 دن تک اس کی کوئی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. تو پہلی شرط ہے کہ رزق کون سا ہو؟ حلال کا. حرام کا ہے تو روزہ نہ رکھے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بالکل کوئی فائدہ نہیں ہے. قبولیت رمضان کے روزے کے لیے پہلی شرط یہ ہے رزق کیا ہو؟ اللہ ہم سب کو حلال روزی عطا فرمائے. اللہ ہمیں حرام کے ایک ذرے سے بھی محفوظ فرمائے. نمبر 2، میں بڑا اختصار کرتا ہوں. نمبر 2، زبان جھوٹ سے پاک ہو. زبان پر بندے کی کیا نہ ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ملم یدا قول الزور، جو بندہ جھوٹ نہیں چھوڑتا، فرمایا اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو کوئی حاجت نہیں ہے اس کی. اب جھوٹ کی بڑی بڑی اقسام ہیں، وہ مجھ سے آپ زیادہ جانتے ہیں. تیسری شرط ہے اس حالت میں غیبت نہ ہو. کیا چیز نہ ہو جی؟ غیبت جانتے ہو؟ غیبت یہ ہے میں بابا جی بیٹھے، بڑا پرسکون ماحول ہے، میں ان کی بڑی تعریفیں کر رہا ہوں، یہ یہاں سے گئے، یہ ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ. پروردگار عالم نے فرمایا اے لوگو، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا، تم میں سے کوئی بندہ پسند کرتا ہے کہ کسی کا بھائی مر جائے، فوت ہو جائے، وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ کیوں بھائی؟ دل کرتا ہے نوچ کے بندہ کھا لے. فکرے تم، فرمایا تم اس کو ناپسند کرتے ہو. غیبت کرنا ایسے ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. بلا یغتب بعضکم بعضا، قرآن نے منع کر دیا. اور فرمایا الغیبت اشد من الزنا. معمولی سمجھتے ہیں میں اور آپ اس کو، بالکل معمولی. جہاں مجلس میں بیٹھو کسی نہ کسی کی غیبت ہو رہی ہوتی ہے. الغیبت اشد من الزنا، زنا سے بڑا گناہ ہے. لیکن ہماری مجالس جڑتی نہیں ہے جب تک غیبت نہ ہو. تو 3 شرطیں ہیں. آج تو سہم گئے ہیں آپ لوگ، خیر تو ہے یار، رمضان مشکل تو نہیں ہے نا، آسان ہے. پہلی شرط ہے روزے کی قبولیت کی، رزق کون سا ہو بھائی؟ ذرا آواز آئے، کس کا رزق کون سا ہو؟ حلال. نمبر 2، جھوٹ نہ بولے. نمبر 3،
یہ 3 کام نہ کر، اللہ تیرے روزے کو قبول کر لے گا۔ اللہ ہم سب کے روزے کو قبول فرمائے۔ اللہ ہمیں یہ 3 چیزیں، رزق حلال عطا فرمائے، جھوٹ اور غیبت سے ہم سب کی اللہ حفاظت فرمائے۔ یہ 3 کام وہ ہیں جن کے کرنے سے بندے کا روزہ قبول ہوتا ہے۔ اور آپ نے ارشاد فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمضان کے روزوں میں 4 کام کرنے ہیں۔ کتنے؟ 4 کام کرنے ہیں۔ نمبر 1، رمضان کا روزہ ہو اور تیری زبان پر اللہ کی توحید کا ترانہ ہو، کثرت کے ساتھ تیری زبان پہ ہو لا الہ لا الہ۔ یہ کلمہ توحید بھی ہے، یہ کلمہ اخلاص بھی ہے، یہ کلمہ طیبہ بھی ہے، یہ کلمہ جنت کی قیمت ہے۔ یہ کلمہ جو ہے نا، یہ جنت کی کیا ہے؟ قیمت ہے۔ اور یہی ہے عروۃ الوثقی، یہی ہے، اور یہی کلمہ دعوت الحق ہے۔ کون سا کلمہ؟ لا الہ الا اللہ۔ کیسا کلمہ ہے؟ فرمایا وَمَثَلُ كَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ كَشَجَرَةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ۔ پروردگار عالم فرماتے ہیں مثل کلمۃ طیبہ، آسان سا لفظ ہے عربی کا۔ طیب کا معنی وہ بچپن میں اسکول میں پڑھاتے تھے، پہلا کلمہ طیب معنی اللہ کرے ہم پاک ہو جائے توحید کے ساتھ۔ مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبۃ، آپ اللہ نے مثال دی ہے ایک پاکیزہ درخت کے ساتھ جس کی جڑیں زمین کے اندر مضبوط ہوں، طوفان آئیں وہ درخت اپنی جگہ پہ کھڑا رہے، ہاں جی آندھیاں آئیں وہ یوں تو ہو جائے لیکن اس کی جڑیں بڑی مضبوط۔ اصلھا ثابت فرعھا فی السماء، اس کی شاخیں آسمان میں، اور جس وقت دیکھو پھل دے رہا ہے یہ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ جڑیں یہاں مضبوط ہوں گی، ادھر مضبوط ہو جائیں گی، یہ جڑ یہاں مضبوط ہوگی، اتنی مضبوط ہو جائے طوفان آنے لگ جائیں، ادھر سے یہ ہوتا ہے، فلاں سے یہ ہوتا ہے، فلاں سے یہ ہوتا ہے، ادھر سے آندھیاں، ادھر سے طوفان۔ میں نے خود کیا ہے، تجربہ کیا ہے، میں ادھر گیا، ادھر سے میرا یہ کام ہو گیا، لیکن ادھر جڑ مضبوط ہے۔ وہ کہتا ہے نہ ادھر سے نہ ادھر سے نہ ادھر سے، میرا تو بنتا ہے ادھر سے۔ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، یہ ہے وہ کلمہ طیب جس کی بنیاد ہے۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں، اللہ پاک نے فرمایا وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، کہیں پہ فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ هُوَ اللَّهُ الَّذِي، پڑھو قرآن ہے نا، هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ
عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم هو اللہ الذی لا الہ الا ہو. آگے اس کی صفتیں الملک، القدوس، السلام، المومن. پھر قرآن کہتا ہے طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى الا تذکرۃ لمن یخشی تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى وان تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى اللہ لا الہ الا هو لہ الاسماء الحسنى اتامر اللہ فلا تستعجلوا سبحانہ وتعالی عما یشرکون ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون. مشرکین مکہ نبی اکرم زور سے پڑھو اور رمضان کا مہینہ ذرا ورد کر لو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. آپ کے پاس آیا کہ کہتے ہیں آپ جو کہتے ہیں نہیں مانو گے میری بات تو عذاب آ جائے گا، کب آئے گا؟ آپ پر اللہ نے قرآن اتارا، فرمایا اتا امر اللہ، اتا امر اللہ. ماضی ہے، ماضی عطا معنی مضارعہ کا، بس یوں سمجھ لو یہ ماضی کا معنی تحقق کے لیے لایا گیا. فرمایا یوں سمجھو کہ آ گیا عطا امر اللہ، آیا امر اللہ کا عذاب والا. فلا تستعجلوا، اور جلدی نہ مچاؤ، جلدی نہ مچاؤ. آگے کیا فرمایا؟ سبحانہ وتعالی عما یشرکون. تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا. مولانا بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، قرآن کی تفسیر پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں، آپ کا ذوق بنانے کے لیے کہنے لگا ہوں. اب ذرا دیکھو قرآن کہتا ہے عطا، یہ سورت نحل ہے ماشاءاللہ. عطا امر اللہ فلا تستعجلوا، قرآن کہتا ہے بس اللہ کا عذاب آیا ہی آیا، تم جلدی کاہے کو کرتے ہو. آگے کہتا ہے سبحانہ وتعالی عما یشرکون، پاک ہے اس کی ذات، بلند و بالا ہے ان سے جن کو تم اس کا شریک بناتے ہو. کیا جوڑ بنتا ہے؟ ادھر عذاب کا تذکرہ ہونے لگا ہے، ادھر کہتا ہے سبحانہ وتعالی. کوئی جوڑ نہیں ہے، کوئی ربط نہیں ہے، بظاہر آپس میں کوئی تعلق نہیں نظر آ رہا. اور ہمارا تو یہ ایمان ہے کہ قرآن مربوط کتاب ہے، مربوط کتاب ہے قرآن، پر یہاں تو کوئی ربط نہیں جڑنے لگا. ادھر عذاب کا ذکر، ادھر اس کی سبحانیت کا ذکر، کیا جوڑ بنتا ہے؟ مفسرین حیران رہ گئے. مولانا حسین علی الوانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا بڑا خوبصورت جوڑ ہے، بڑا خوبصورت ربط ہے، بڑا خوبصورت تعلق ہے. جانتے ہو مولانا حسین علی کو؟ کہ دے رٹے کو راندے؟ اچھا ہاں، مولانا حسین علی رحمت اللہ تعالی علیہ مولانا غلام اللہ خان کے استاد تھے، شیخ محمد طاہر کے استاد تھے، قاضی شمس الدین کے استاد تھے. وہ اتنی عظیم ہستی. بہرحال حضرت صاحب فرماتے ہیں بڑا خوبصورت جوڑ ہے، کسی کی سمجھ میں نہیں آیا تو نہ آئے، میں بیان کر دیتا ہوں. فرمایا بڑا جوڑ ہے، کیا ہے؟ اللہ پاک فرماتے ہیں اور پیچھے تذکرہ ہے عذاب کا،
अतामुरुल्लाह फला तस्ताजिलू, आगे है सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून। रब फरमाते हैं अजाब तो आया और बचना चाहता है अजाब से, अगर खलासी चाहता है, आजादी अजाब से चाहता है, तो मान ले सुब्हानहू, उसकी जात शरीकों से। जरा मजे से कहो यार, तुसा रोजा रखेगा? ए मेरे को कुरान है, मैं भी रखे होया यार, बीमार भी है मां, रोजा भी है वे, अपनी हालत तक को तरस खाओ अपने ते। अल्लाह पाक फरमाते हैं हाँ, अजाब से बचना चाहते हो, अल्लाह की लिटरेशन से, बोलो बोलो, बचना चाहते हो तो क्या मान लो? सुब्हानहू। क्या मानो? सुब्हानहू, मान लो उसकी जात ऐबों से, कमजोरियों से, आजिज़ी से, औलाद से, बीवी बच्चों से, शरीकों से, वजीरों से, मुशीरों से। बस ये बात समझ लो। बस अर्ज करना चाहता हूँ, यो फरमाया सुब्हानहू व तआला अम्मा युशरिकून युनज़्ज़िलुल मलाइकता बिर्रूहि मिन अम्रिही, उतारता है फरिश्ते उतरते हैं, बिर्रूहि मिन अम्रिही, रूह के साथ। ये मैं बताता हूँ रूह क्या है। रूह के साथ उसके अमर, उसके हुक्म के साथ उसके बंदों के ऊपर क्यों उतरते हैं? जिस रूह से मुराद है वही, रूह से मुराद क्या है? वही है। और वो वही का माना क्या है? वो कुरान आगे खुद बयान करता है, फरमाया अनज़िरू, इस अन को अन मुफस्सरा कहते हैं। ये पीछे वाली इबारत की तफसीर करने लगा हुआ है, पीछे वाले को कुरान खोल के बयान करने लगा है। फरमाया वो जो पीछे बयान किया है ना बिर्रूह है, ये जो रूह का तज़किरा किया है, फरमाया वो क्या है? अनज़िरू, मेरे बंदों को डराओ, और क्या कहो? अन्नहू ला इलाहा इल्ला आना। और ये मसला मान लो लोगों, नहीं कोई माबूद मगर, जरा मजे में आवाज है यार, नहीं कोई माबूद मगर, नहीं कोई मसजूद मगर, नहीं कोई मतलूब मगर, नहीं कोई माबूद मगर, नहीं कोई इला मगर। लन अनज़िरू अन्नहू ला इलाहा इल्ला अना फत्तकून। अल्लाह पाक फरमाते हैं ओए बच्चो, बच जाओगे, ये मसला मान लो। तो रमजान में कसरत के साथ क्या पढ़ना है? इस अंदाज में पढ़ना है मुसलमानों, इस अंदाज में पढ़ना है। जब आप ला इलाहा इल्लल्लाह की ज़रब लगाए ना, उस वक़्त अपने तख़य्युल और ख़याल को इस बात की तरफ जो है वो जमा दें कि मेरा महबूब अल्लाह ही मेरा इलाह है। ला इलाहा, ये ऐसे नहीं, वो ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगे। जैसे अल्लामा इकबाल कहता था, ज़बान से कह दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं है। हाँ मुसलमानों, ला इलाहा इल्लल्लाह की सदाएं लगानी है। इस महीने के अंदर कभी तन्हाई में बैठ जाओ, कभी अलग हो के बैठ जाओ, घर के कमरे में बैठ जाओ, मस्जिद के कोने में बैठ जाओ। वैसे लोग बिठाते रहते हैं, कभी हमारी भी मान लो यार, अलग हो के बैठ जाओ। और अल्लाह की कसम है, आसमान की तरफ निगाहें उठ जाएं, फिर दिल के अंदर तसव्वुर आ जाए, अपने मालिक और महबूब रब का तसव्वुर आ जाए, अपने महबूब रब का तसव्वुर, अपने महबूब माबूद का तसव्वुर ज़हन के अंदर, अपने कल्बो जिनान के अंदर आ जाए। और फिर जब तू कहे ला इलाहा, इसका मजा ही अलग है। हजरत मूसा अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम दरबार इलाही में दरखास्त पेश करते हैं, मौला मुझे कोई अनोखा वजीफा बता। अनोखा समझते हो? सबसे अलग हो, वखरा 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 वखरा। आप भी समझ गए हो, ये हमारी बोली का लफ्ज़ है, आप भी यही बोलते हैं। मैं आखा को अंग्रेजी बुलेंदे हो, चलो एक को जाए फिर। अल्लाहु अकबर।
اللہ پاک نے فرمایا میرے کلیم پیغمبر کہا کرو لا الہ، یا اللہ یہ تو سارے پڑھتے ہیں، میں تو تیرا نبی ہوں، میں تو تیرا کلیم پیغمبر ہوں، لہذا مجھے کوئی لوگوں سے بکھرا الگ کوئی وظیفہ دے میں پڑھا کروں۔ فرمایا میرے کلیم یہ لا الہ الا اللہ کیا چیز ہے؟ فرمایا 7 آسمان، کتنے؟ 7 زمینیں ایک پلڑے میں رکھ، دوسرے پلڑے میں رکھ لا الہ، یہ جھک جائے گا یہ اٹھ جائے گا۔ تو اور اس کو معمولی سمجھتا ہے؟ یہ تو وہ کلمہ ہے 80 سال ایک بندہ کفر کی زندگی گزارتا ہے، شرک کی زندگی گزارتا ہے۔ شرک جانتے ہو؟ اچار نال کھادا بیندا شرک، لوگ کہتے ہیں بڑا عجوبہ ہے، بڑی مشکل بات ہے، بہت آسان سی بات ہے، اور انشاءاللہ آپ سمجھ جائیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کسی نے کہا ماشاء اللہ، جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا رسول چاہے یہ جملہ اس نے کہا، اور یہ ایسے جملے میرے خیال میں ہمارے معاشرے میں عام ہیں۔ اللہ رسول دے حوالے، اللہ رسول کے سپرد، اللہ نبی وارث، نہیں ہوتا ہے؟ یہ کچھ لوگ نیچے دیکھنے لگے، میرے خیال ان کو گاڑیوں کے اوپر انہوں نے تو نہیں لکھا ہوا ہے۔ یہ ایسے جملے ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے معاشرے میں ہے؟ اس نے بھی کہا جو اللہ چاہے، جو اللہ کا رسول چاہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جملہ کہہ کر تو نے مجھے اللہ کا ند بنا دیا، اللہ کا شریک بنا دیا۔ تو کہتا ہے شرک بڑا انوکھی چیز ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا یہ کہہ کر تو نے مجھے اللہ کا شریک بنایا۔ فرمایا یوں نہ کہا کرو بلکہ کہا کرو ما شاء اللہ وحدہ۔ کیا فرمایا؟ ما شاء اللہ وحدہ، یہ پیچھے والا نہیں کہنا، کہا کر ما شاء اللہ وحدہ، ہاں وہ جو اکیلا رب چاہے وہ ہوتا ہے۔ قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے اعلان ہو رہا ہے، فرما دو میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قُلْ لَا أَمْلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ، میں اپنے نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں۔ آپ اعلان کر رہے ہیں میں اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں، الا ما شاء اللہ، مگر وہی جو کون چاہے، اس کی مرضی ہے نفع دے دے، مرضی ہے نقصان دے دے۔ نفع دینے پہ آئے تو روکنے والا کوئی نہیں ہے، نقصان دینے پہ آئے تو روکنے والا کوئی نہیں ہے۔ اس نے تو اعلان کیا یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اگر وہ پکڑ لے چھڑانے والا، ذرا مزے سے کہو یار، اگر وہ پکڑ لے چھڑانے والا کوئی نہیں ہے، وہ چھوڑ دے تو پکڑنے والا، ہاں وہ رحمت برسانا چاہے روکنے والا کوئی نہیں، وہ روک دے تو برسانے والا، وہ اولاد دینا چاہے، اگر کوئی وہ میرا بھائی بیٹھا ہو
اور جو کہتے ہیں بچے دو ہی اچھے، کیوں تساں ٹھیکیدار ہو؟ پاکستان میں مسائل کی کمی ہے، لہذا بچے دو ہی اچھے، تم روزی رسان ہو بچوں کے، ظالمو قوم کو بدھو بناتے ہو، ان ناموں پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، تفسیر ابن کثیر اٹھا لینا، 15واں پارہ ہے، وہاں وہ موجود ہے روایت، فرمایا پروردگار عالم فرماتے ہیں میں ان ضعیفوں کی وجہ سے تمہیں روزیاں دیتا ہوں، اور ان بچوں کی وجہ سے خدا تمہیں روزی دیتا ہے، اور یہ کہتا ہے نہیں وہ آ جائیں گے تو رزق کم ہو جائے گا۔ رزاق کون ہے؟ اللہ ہے، اس کے پاس ہے، تو فرمایا وہ دینا چاہے، اولاد دینا چاہے، روکنے والا ذرا زور سے یاد، اور وہ نہ دے تو پھر اوے یار یہ بھی تو چلتا ہے نا، اور شوف والا دے دے گا، سبحان اللہ۔ آپ لوگوں کو شاید یاد نہ ہوگا، یہ شوف والی سرکار یہاں بھی ایک دفعہ تشریف لائی تھی، اور میں نے اس کا پوسٹ مارٹم کیا تھا جمعے پر، تو مجھے بہت سے لوگ ناراض ہو گئے تھے۔ اب تو پتہ چل گیا شوف والی سرکار کی حقیقت کا۔ اقرار الحسن تو مولوی تو نہیں ہے، پر کام مولویوں سے بڑھ کے کر گیا۔ میں داد دیتا ہوں اس پر تجھے کہ آدھی انسانیت کو، بلکہ میں کہوں اندھی انسانیت کو شرک کے گڑھے سے بچایا ہے، بہت بڑا کام ہے۔ بہرحال قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، فرمایا ما شاء اللہ، ہاں جی، نفع دے تو اس کی مرضی، نقصان دے تو اس کی مرضی۔ عرض کرنے لگا تھا رمضان میں ایک کام کون سا کرنا ہے؟ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے جاگتے لا الہ الا اللہ۔ نمبر 2 مسلمانوں دوسرا کام کیا کرنا ہے؟ فرمایا دوسرا کام ہے کثرت کے ساتھ استغفر اللہ۔ مشکل کام تو ہے نا، کیوں بھائی مشکل ہے نا؟ استغفر، ذرا سارے کہہ دو استغفر اللہ۔ یہ کام بھی کثرت کے ساتھ کرنا ہے، کثرت کے ساتھ کرنا ہے۔ پروردگار عالم نے حضرت نوح علیہ السلام کے دور کی قوم جو آپ کی قوم تھی، ان کو حضرت نوح علیہ السلام نے سمجھایا پر نہ مانے، کہتے تھے نہیں ہم اپنے 5 تن پاک کو نہیں چھوڑ سکتے، بد سوا یغوث یعوق نصر، ہم ان کو نہیں چھوڑ سکتے ہیں، لہذا تو اپنا کام کر ہم اپنا کام کریں گے۔ اللہ کا نبی سمجھاتا رہا، فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ فرمایا ایک بندہ حضرت جنید بغدادی، اور میں بزرگوں کو مانتا ہوں اللہ کے ولیوں کو، حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، آپ لوگ بھی یاد کر لو، وہ آ کے کہتا ہے حضرت میری اولاد نہیں ہے، فرمایا استغفار پڑھا کر۔ کیا پڑھا کر؟ انہوں یہ نہیں کہا کہ مٹی چاہتے کھا یا قبر کی اٹھا یا میرا تعویذ لے جا، نہیں کہا، ہاں کیا کیا کر؟ استغفار کیا کر۔ ایک دوسرا بندہ آ گیا، حضرت گھر میں غربت ہے، بہت غربت ہے، فاقوں والی زندگی ہے، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کیا کر۔ کیا پڑھا کر؟ استغفار کیا کر۔ دوسرا آ گیا، حضرت قحط پڑ گیا ہے، بارشیں نہیں ہیں، آسمان سے ایک بوند نہیں اتر رہی ہے، فصلیں تباہ ہیں، زمین میں خشکی سے مٹی اڑ رہی ہے، حضرت کیا کریں؟ فرمایا استغفار کیا کر۔ کیا کیا کر؟ ساکھے جی بیماریاں 4 تے علاج 1۔ حضرت نے فرمایا او بھائی یہ علاج کہاں ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم، استغفروا ربکم،
इन्नहु काना गफ्फारा, तू बख्शिश मांगेगा वो गफ्फार है। कौन है? वो गफूर भी है, गफ्फार भी है, कि उसकी सिफतें हैं। वो बहुत माफ करने वाला है, थोड़ा थोड़ा नहीं, बहुत माफ करने वाला है। 80 साला बंदा जिंदगी भर गैरुल्लाह के दरवाजे पर पड़ा रहा, शिर्क करता रहा, कुफर करता रहा, आ गया कहीं पर अल्लाह की बात उसके जहन में आ गई, दावतुल हक पहुंच गई। उसने कहा हो किस जिंदगी में पड़ा हुआ था, आके कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया इसकी पिछली जिंदगी के गुनाहों पे लकीर फेर दो। इन्नहु काना गफ्फारा, गफ्फार है, बख्शने वाला है। आए कोई इस्तगफार तो करे ना, उसके दरवाजे पर माफी तो तलब करे ना, माफी का तलबगार तो बने ना। हाँ जी, उसके दरवाजे पर आ जाए। हदीस में आया, फरमाया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, बुखारी में रिवायत आती है, हाँ मैं उसका मफहूम अर्ज करने लगा हूँ। फरमाया जब तू अपने गुनाहों की पेशमानी से चलकर घर से आया, मेरे बड़े गुनाह हो गए, उससे बख्शिश तलब करने के लिए तू चलता है ना, चलता है, रब की रहमत दौड़ कर आती है, तुझे अपनी आगोश में ले लेती है। हाँ जी, फिर मेरा रब कहता है तेरे गुनाह कितने हैं, कितने गुनाह हैं, इतने के आसमानों जमीन का खला तेरे गुनाहों से भर जाए, यानी कसरत के साथ इतने तेरे गुनाह हो जाए। फरमाया तेरे गुनाह कम है, मेरी रहमत वसी है, मेरी रहमत वसी है। ओ मेरा बंदा, तेरे आने में देर हो सकती है, मेरे राजी होने में देर कोई नहीं है। बस तू मेरे दरवाजे पे आ जा, मेरे दरवाजे पे आ जा, मैं तुझे माफ करने के लिए तैयार हूँ। मौला मैंने कुफर किए, शिरक किए, जिनाएं की हैं, चोरियां की हैं, डकैतियां की हैं, कत्लेआम किए, फरमाया गुनाह किए हैं ना, आ मेरे दरवाजे पे आ जा, मैं जो बख्शिश के लिए तैयार हूँ। हदीस पाक के अंदर आता है नबी अकरम, आपने चाय तो नहीं पीनी है, आज तो होटल बंद होंगे शाम को। अच्छा, चलो शाम का मसला है, अभी तो शाम में बहुत सारा टाइम है यार। चलो मैं आखिरी बात करता हूँ। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लंबी हदीस है मैं बिल्कुल मुख्तसर कर देता हूँ। एक बंदा है, उसने 99 कत्ल किए, कितने? 99 कत्ल किए। ख्याल आ गया यो हो यार मैंने तो बहुत बुरा काम किया है, अच्छा काम तो नहीं है ना भाई। तुसा ताईं चुप कर गया कि ना अब कोई मामूली जा काम है। जहन्नम खरीदनी है, मोमिन को कत्ल करना जहन्नम खरीदनी है, मामूली बात नहीं है। वो बेचारे के ज़हन में आए यार मैंने बहुत बुरा किया है, पेशमानी आई, चला। एक उलमा तो बड़े काबिल ताज़ीम होते हैं, मैं मुलबंटा कह देता हूं। एक मुलबंटे के पास आया, जी सबसे बड़ी काम खराबी किया करते हैं। मुलबंटे ने उससे पूछा, मौलवी जी मैंने 99 कत्ल किए हैं, अब मैं चला हूं उसके दरबार में माफी मांगने, क्या मुझे माफी मिल सकती है? मुलबंटे ने कहा दफा थी परा, 99 कत्ल करके माफियां चाहिए वदा बंज तू जहन्नमी है चल। उसने कहा चलो जहन्नमी तो वैसे सेंचुरी पूरी कर दो। उसने जाते जाते मुलबंटे का भी सर उधर उड़ा दिया, फिर गया एक अल्लाह वाले के पास। किसके पास? अल्लाह वाले के पास गया। उस अल्लाह वाले को जाके कहता है मैंने इतने कत्ल किए, मेरी भी बख्शिश का कोई जरिया है? उन्होंने कहा बहुत कोई मसला ही नहीं, ऐ करीब बस्ती है, सब अल्लाह वाले रहते हैं, मुवहिद रहते हैं, चला जा उनके पास बैठ, अल्लाह अल्लाह कर,
بخشش ہو جائے گی۔ وہ چلا، سنو مسلمانوں، میرا رب کتنا معاف کرنے والا ہے، وہ چلا ہے۔ اب یہ مثلاً ڈڈیال سے چلا، رٹے کی طرف اس نے جانا تھا، اب جاتے جاتے بس یہیں سے نکلا اور آگے یہ چوک جو موڑ بنا ہوا ہے یہاں تک پہنچا، اجل آ گیا، فرشتے آ گئے، موت کے فرشتے، جنت والے بھی جہنم والے، وہ کہتے ہیں ہم نکالیں گے، یہ کہتے ہیں ہم روح نکالیں گے۔ تے تسی ہو با کہ ساڈے بزرگ آ ویسن دونوں نہ کڈن دے سن، مزے پہ کریں، انہوں نے کہا ہم نکالتے ہیں، انہوں نے کہا ہم نکالیں گے۔ مسئلہ بن گیا، اللہ نے ایک فرشتے کو انسانی شکل میں جواب، بھائی کیا مسئلہ کیا بن گیا؟ یا اللہ اس نے 100 قتل کیا ہے، یہ تو جہنمی ہے، ہم نکالیں گے۔ انہوں نے کہا بھائی قتل تو کیا ہے، توبہ کی نیت سے چل پڑا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مسلمان اس رب کا دروازہ چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا کے جھکتا ہے کسی کام کے لیے، ذرا تصور تو کر اپنے دل کے اندر۔ میرے پروردگار نے فرمایا ایک فرشتے کو بھیجا، جا فیصلہ کر۔ اس نے آ کے کہا ایسے کرو، یہاں سے زمین کو ناپو، رٹے تک کی زمین ناپو، اور جہاں اس کا روح قبض کیا جا رہا ہے ادھر سے ڈڈیال تک ناپو، ادھر سے رٹے تک ناپو، جس طرف کی زمین کم ہو، ادھر کی کم ہے تو جہنمی فرشتے لے جائیں، ادھر کی کم ہے تو جنتی لے جائیں۔ زمین ادھر کی زیادہ تھی، ادھر کی کم تھی۔ مسلمان ذرا تصور کر، میرے رب نے زمین کو حکم دے دیا، ناپنے لگے ہیں ملائکہ، ادھر والی کو کہا سکر جا، ادھر والی کو کہا بڑی ہو جا، اور فرشتوں سے کہا اوے جنت والے اس کا روح قبض کر کے لے جائیں، اس لیے کہ میرے دروازے پہ معافی مانگنے چل پڑا تھا۔ ایک کام کرنا ہے لا الہ الا اللہ، دوسرا کام کرنا ہے کثرت کے ساتھ، میرے بھائیوں چلتے پھرتے کرتے رہو، اٹھتے بیٹھتے کرتے رہو، ہاتھ کی انگلیوں پہ کرتے رہو، تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے، انگلی پہ کرتے رہو۔ انگلی پہ کرو گے نا، قیامت والے دن یہ انگلی روشن دار بن جائے گی، تمہارے آگے آگے ہوگی، روشنی کرتی چلی جائے گی، کوئی تسبیحوں کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں ریاکاری آ جاتی ہے۔ اور پھر تیسری چیز کیا کرنی ہے؟ کثرت کے ساتھ اللہ سے جنت کو طلب کرنا ہے۔ اب وقت اوپر ہو گیا ورنہ میں تھوڑی کھولتا، جنت کو طلب کرنا ہے۔ اور چوتھا کام کیا کرنا ہے؟ اللہ پاک سے کثرت کے ساتھ جہنم سے پناہ مانگنی ہے۔ کتنے کام کرنے ہیں؟ لا الہ پڑھتے رہنا ہے، استغفر اللہ، اور اللہ سے جنت طلب کرتے رہنا ہے۔ اب وقت نہیں ہے ورنہ میں تمہیں بتاتا وہ جنت کیسی ہے، پھر جہنم سے پناہ طلب کرنی ہے، اور وہ کیسی جہنم ہے، الیاذ باللہ، الیاذ باللہ۔ اللہ ہر مسلمان کو اس سے پناہ عطا فرما، اللہ ہر مسلمان کو اپنے فضل سے جنات الفردوس کا داخلہ نصیب فرما، بغیر حساب کے داخلہ نصیب فرما۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کی یہ ٹوٹی پھوٹی رمضان کی عبادتیں ہیں اپنے دربار میں شرف قبولیت عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔